بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم گرامر کی روح سے نماز کا تجزیہ کریں گے۔ نماز اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے اور توحید کے بعد اس کا ذکر ہے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ قرآن میں تو سورہ المدثر آیت نمبر 43 میں ہے کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز فارسی کا لفظ ہے، عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن میں 700 مرتبہ اس کا ذکر ہے اور تقریباً 80 مرتبہ یہ نماز کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے، باقی اس کے مطلب دعا کرنا، رحمت، درود وغیرہ بھی شامل ہے۔ یعنی نماز ایک قسم کی دعا ہے، اس لیے اس کو پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں سورہ المومنون میں بھی ہے، مومن کی نشانی بتائی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی کہ یہاں نماز کے بارے میں جس بات کا ذکر ہے وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد دل و دماغ پوری طرح اللہ کے آگے جھکا دینا، یعنی تمام توجہ اللہ کی ذات پر، اور دنیا کے مسائل سے انسان کٹ کے اپنے ذہن کو پرسکون کر لے۔ اب تو جدید ریسرچ سے بہت تفصیل سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری ذہنی صحت ہی ہماری جسمانی صحت کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہمارا غصہ، ہمارے منفی خیالات، ہماری پریشانیاں کس کس طرح جسم کے مختلف آرگنز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دن میں 5 وقت ہم اپنے ذہن کو یکسو کر لیں تو خود تصور کریں کہ ہماری ذہنی صحت کس لیول تک جا سکتی ہے اگر ہم اللہ سے اس طرح 5 ٹائم خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ لو لگا لیں۔ اسی چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ نماز کا وقت آتا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ نماز میں خشوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز میں جو پڑھا جائے اس پہ پوری توجہ دی جائے۔ اپنے گزشتہ گرامر کے اسباق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نماز کے ہر لفظ کا تجزیہ کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور اردو میں اس کا قریب ترین لفظ کون سا ہے۔ جی آئیے نماز شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ نیت کے بعد یہ کہتے ہیں۔ تحریمہ کا لفظ حرام سے نکلا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت سی چیزیں خود بخود حرام ہو جاتی ہیں، مثلاً چلنا، بولنا، کھانا، پینا، ہنسنا وغیرہ، یعنی ہم باہر کی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ذہن کو بھی اس دنیا سے کاٹ دینا چاہیے اور اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس سے بات کر سکیں اور دعا مانگ سکیں۔ اللہ اکبر میں اللہ جو ہے وہ اسم ہے، اس کا مادہ الف لام ہا ہے، الہ، جس کی پرستش کی جائے، اور کفار کے بہت سے الہ ہوتے تھے، اور یہ لفظ نکرہ ہے۔ اب اسی کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ معرفہ بن جائے گا، یعنی اللہ۔ اللہ صرف ایک ہے اور یہ اللہ کا ذاتی نام، باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں جن میں سے کچھ یعنی 99 قرآن کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اکبر، یہ بھی اسم ہے اور اس کا مادہ کاف با را ہے، کبر یعنی بزرگی، اسی سے لفظ تکبر نکلا ہے۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، حدیث قدسی، یعنی جس میں اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ ہوتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، یعنی اللہ کو انسانوں میں تکبر اس قدر ناپسند ہے۔ اکبر کا وزن افعل پر ہے، جس طرح انگلش میں بگ، بگر، بگیسٹ ہوتا ہے، EST، اسی طرح یہ سب سے زیادہ بڑا افعل کا وزن ہے۔ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اسی وزن پر اعظم، اکرم، افضل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف۔ سبحانک اللہم، سبحان کا مادہ سین با ہا ہے،
سبحہ جس کا مطلب پاکی بیان کرنا، اس کا دوسرا مطلب کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا، تو سبحہ کا مطلب ہوگا کہ ہر طرح کے عیب سے پاک اور تمام اشیاء کا مکمل کنٹرول رکھنے والا۔ اس کا وزن جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، جو مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے طوفان، طغیان، جو اپنی حدود کو توڑ کر باہر آ جائے۔ تو سبحانکا کا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، ساتھ لکھے جانے والی، یعنی تیری ذات پاک ہے۔ اس کے بعد ہے وا اور بحمدی کا، بی جو ہے حرف ہے، یعنی ساتھ حمد، اس کا مادہ ہے ہا میم دال حمد، جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ اردو میں کئی لفظ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جو ہا میم دال کا جن میں مادہ ہوتا ہے، جیسے احمد، محمد، حامد، محمود، حماد، حمید، ان سب میں تعریف کا لفظ پایا جاتا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وا حرف ہے جس کا مطلب اور ہے، تبارک اس کا مادہ ہے با را کاف، تا ہوتا ہے تیرا۔ اسموں کا اسم تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نام کو کہتے ہیں، اور کا ضمیر ہے، یعنی تیرا نام بہت مبارک ہے۔ وا اور تعالی، یہ بھی اس کا مادہ عین لام یا ہے، اعلیٰ اونچا، بزرگ، برتر۔ جدو کا، یہ بھی دو لفظ ہیں، جد الگ ہے، کا اسم ضمیر ہے تیری، اور جد جو ہے وہ بڑائی، بزرگی، ہم اسی سے آباء و اجداد کہتے ہیں، بزرگ کیسے تھے آپ کے نا، تو تیری بزرگی بہت زیادہ اونچی ہے۔ پھر ہے وا اور حرف لا نہیں، ولا الہ، الہ وہی جس کی پرستش کی جائے، غیرک ہم رکتے ہیں، نہیں تو ہے یہ غیرکا، غیر دوسرا، ہم کہتے ہیں نا غیر سے بات کی، وہ غیر ہے، اس کے علاوہ، کا تیرے علاوہ، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، پرستش کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے وہ شرک کی بہت بڑی نفی کرتی ہے کہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی چیز جو ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، سونے چاندی کے بت ہوں، اور پیر فقیر ہوں، قبریں ہوں، کوئی بھی ہو، تیرے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اس میں عربی زبان کی ایک بہت خوبصورتی اور باریکی ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ لا جو ہے اس میں اگر اس کے بعد کوئی اسم آئے جس میں جو واحد ہو، جو نکرہ ہو، اور لا اور اس اسم میں فاصلہ نہ ہو، جس میں اس میں لا الہ، اس میں فاصلہ بھی نہیں ہے، الہ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور الہ جو ہے وہ واحد بھی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی کہ اس طرح کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے کہ اس جنس میں کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ یہ شرک کی بہت بڑی، شرک کو ختم کرنے والی بہت بڑی آیت ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ پوری کی پوری جنس سے الہ، کسی کی چیز جو پرستش کے قابل ہو، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔